طلاق زوج کا فعل ہے، اہل سنت کے ہاں اس میں خاتون کا دخل نہیں ہے۔ خاتون راضی ہو یا ناراض ہو، وہ قبول کرے یا نہ کرے، گواہ ہو یا نہ ہو، جب خاوند فعل طلاق واقع کرے گا تو واقع ہو جائے گا۔ اس پر ایک اشکال بھی ہے کہ نکاح تو فریقین کی رضا سے منعقد ہوتا ہے، تو طلاق میں فریق واحد کو اتنا سربراوردہ بنایا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تعمیر کے لیے بہت لوگ چاہیے، لیکن تخریب کے لیے ایک ہی آدمی کافی ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ روافض کے ہاں طلاق کے لیے دو شرطیں ہیں، شاہدین اور فریق ثانی کی رضا۔ تو کالج اور یونیورسٹیوں کی لڑکیاں کہتی ہے کہ ہمارا تحفظ اہل سنت مذہب میں نہیں، شیعہ مذہب میں ہے۔ یہ اعتراض بہت علمی ہے اور بہت مضبوط قسم کا اعتراض ہے۔ جب تک اہل علم مسائل پر توجہ نہیں دیں گے، اس وقت تک صحیح طرح اس سے آگاہ نہیں ہوں گے۔ تو ایک جواب ہم نے یہ دیا ہے کہ اصل میں اس فریق کے ہاں نکاح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے ہاں نکاح میں گواہ نہیں ہے، بغیر گواہوں کے متع ہو سکتا ہے۔ تو جس مسلک میں زنا اور نکاح ہم مانا ہو، اگر ان کے ہاں طلاق وزندار بھی ہو گئی تو کیا فائدہ ہے؟ آپ پہلے ہی لوٹ گئی ہے، پہلے ہی لوٹ چکی ہے، اب باقی کیا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ طلاق فعل الزوج ہے، اور اس میں خاتون کا سنت قاعدے میں تو رضا شرط ہے، لیکن وقوع فعل میں شرط نہیں ہے۔ چنانچہ اس سے پھر اور فوائد اور نقصانات بھی پیدا ہو گئے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہو سکتی ہے۔ سنت طلاق یہ ہے کہ ایک دے اور چھوڑ دے، جب عدت گزر جائے گی تو بائنہ ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ دو دے دے، دوسری دے دے، تیسری سے بچا لیا، کیونکہ ایک اور دو عدت کے اندر حق کی رجوع ہے، اور عدت پوری ہونے کے بعد نکاح جدید کے ساتھ دوبارہ ملاپ درست ہے۔ لیکن اگر طلاق بجائے ایک کے 3 دے دیے گئے تو جمہور امت کے ہاں، صحابہ و تابعین و چاروں ائمہ کے ہاں، بشمول امام بخاری کے، پھر بغیر حلال شریعہ کے دوبارہ رجوع نہیں ہو سکے گا، اور نہ اس شخص کے ساتھ درمیان میں کسی اور کے آنے سے پہلے ملاپ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے فرمایا کہ طلاق تو زیادہ سے زیادہ 2 ہی ہو، 3 نہ ہو۔ 2 کہا اس لیے کہ 3 خطرناک۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے 3 طلاق دی تھی، نسائی میں اصح الاسانید ہے، 3 طلاق دی تھی بیوی کو، اور جب پیغمبر کو پتہ چلا تو آپ فقام غضبانہ، غصے ہو کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، قرآن مجید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور میں موجود ہوں۔ پھر آپ نے انہیں جدا کر لیا اور 3 کو نافذ فرما دیا۔ حضرت رقانہ کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے کہا بیوی کو انت بطلۃ، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ماذا عنیت بہا، کیا ارادہ تھا؟ اس نے کہا 1، کیونکہ بطلہ اور البتہ وغیرہ کے الفاظ میں بالکل کٹنگ بینونت عدت گزرنے سے ہوتی ہے 1 اور 2 سے، اور فوری 3 سے ہوتی ہے۔ آپ نے انہیں قسم دے دیا اور پھر اس کو 1 کر دیا۔ یہ قسم کیوں دی؟ اس لیے کہ کہیں نفسانیت کے لیے جھوٹ نہ بولا ہو،
اور خطرہ یہ تھا کہ ایسے لفظ سے مراد 3 لیے ہوں جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے بعض تلاميذ اور غیر مقلد اور ظاہریہ اور روافض جو صریح غلطی پر ہے، فحش خطا پر واقع ہے۔ اگر 3 کا وقوع ہی نہیں ہے تو قسم کس بات کی دی جا رہی ہے؟ آپ فرماتے کہ 3 ہو یا 10 ہو واقع نہیں ہے، آپ نے باقاعدہ اس سے قسم لے لی اور پھر فرما دیا کہ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ سورۃ بقرہ مسائل 8 پر مشتمل ہے۔ توحید، رسالت، صداقت کتاب، ایمان بالآخرت، جہاد، انفاق، تنظیم اور آداب۔ ابتدائی 100 آیات توحید پر اصالتاً مشتمل تھی اور بقیہ مسائل ساتھ چل رہے تھے۔ 101 سے 76 آیات رسالت کے ہیں اور ان پر وارد شبہات کے تفصیلی اجوبے دیے گئے۔ آیت نمبر 177 سے جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے اور اس کا پہلا مرحلہ مجاہد کی تربیت، تعلیم، پختگی، 5 معتقدات اور 5 عملیات بیان فرمائے۔ ملک کے نظم و نسق کے لیے 4 قاعدے سیاست مدنیہ کے لیے ارشاد فرمائے۔ ظالم اور قاتل سے مظلوم اور مقتول کا بدلہ لینا ہوگا۔ مال کی تقسیم قاعدے شریعہ سے ضروری ہے۔ تحمل مشقت اور شدائد کا اسلامی حکومت کے لیے اور ان کے ارکان کے لیے از حد ضروری ہے۔ ناجائز طریقوں سے افسران کو اور حکمرانوں کو رشوتیں دے دے کر غلط کام نہ کرایا کرو۔ اور پھر تفریعاً تدبیر المنزل کے مسائل و احکام بیان فرمانا شروع کیا۔ اس ضمن میں طلاق اور عدت اور رضاعت اور نکاح اور ایمان اور اخلاق اور متع اور اس سے متعلقہ تاکیدات و مراقبات 18 کے قریب مسائل ارشاد فرمائے، جن میں سے کچھ باقی ہے اور کچھ بیان ہو گئے۔ معاشرتی مسائل میں جس طرح نکاح کے ذریعے جوڑ پیدا ہوتا ہے، انسانی نسلوں کی افزائش ہوتی ہے اور محبتیں قائم رہتی ہے، اس طرح نکاح کا بالکل ضد طلاق ہے جو توڑ کے معنی میں ہے، اور اس سے ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، افراد ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ طلاق کو ابغض المباحات،
جائز ہونے کے باوجود ناپسند کیا گیا ہے۔ طلاق فریقین کے درمیان ایک عارضہ واقع ہوتا ہے اور اس کے احکام تفصیلی ہے۔